اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ زندگی ٹی وی۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں جاتے تو ان کی رضائی بہن کا تذکرہ آتا ہے، جس کا نام حضرت شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو تمام بہنیں اپنا ویر لے کر باہر چلی جاتی۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ جس بہن کے ویر کا رنگ سونا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، جس کے نقوش تیکھے ہوتے وہ کہتے رنگ کا کیا ہے، حسن تو نقوش میں ہوتے ہیں، اور جس بہن کے ویر کی آنکھیں سونی ہوتی وہ کہتی کہ میرے ویر کے جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ یہی حال بنو سعد قبیلے میں بھی ہوتا کہ ساری بچیاں اپنا ویر لے آتی اور کہتی کہ میرا ویر سونا ہے۔ اتنے میں حضرت شیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آتی اور کہتی میرا ویر تو دیکھو۔ اتنے میں ساری بہنوں کے سر جھک جاتے اور کہتی حضرت شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جس بہن کے ویر کی اتنی تعریف کی جائے تو اس بہن کا فخر سر بلند ہو جاتا اور وہ خوشی سے پھولنا سماتی اور ان کا ذوق آسمان کو چھوتا۔ ابن ہاشم میں تذکرہ آتا ہے کہ حضرت شیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا کر جھومتی اور لوری گاتی، اے اللہ میرے ویر کو سلامت رکھنا، آج پالنے میں یہ بچوں کا سردار ہے، ایسا لمحہ بھی آئے جب یہ جوانوں کا سردار بنے۔ وہ انہیں گلے لگاتی اور جھوم جاتی۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لے گئے، اور جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی تو کسی قبیلے میں ان کا نکاح ہو گیا۔ جو ہی 13 سال کا وقت گزرا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے چلے گئے۔ اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہ جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی جس میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد قبیلے کے سرداروں نے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اسی میں ہی سردار حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر فرماتے ہیں کہ کچھ حصہ آپ کا بھی آتا ہے، تو حضرت شیمہ ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ یہ فدیہ کس سلسلے میں جمع کیا جا رہا ہے؟ تو قبیلے کے سردار مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری جنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ کی گئی اور ہمیں کچھ قیدیوں کو رہائی دلانے کے لیے اس فدیہ جمع کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت شیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کہتی ہیں کہ آپ سب یہ فدیہ جمع نہ کریں اور اپنے ساتھ مجھے لے جائیں۔ تو اتنے میں سردار کہتے ہیں کہ آپ کس سلسلے میں ہمارے ساتھ چلیں گی؟ وہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں۔ تو قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری خیمہ میں جا پہنچتی ہیں، جہاں پر صحابہ کرام ننگی تلواروں کے ساتھ پہرے داری کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت شیمہ وہاں پہنچتی ہیں تو وہاں صحابہ کرام انہیں روک کر کہتے ہیں کہ اے دیہاتی خاتون، تو جانتی نہیں تو کس خیمے کی طرف جا رہی ہے؟ تو حضرت شیمہ فرماتی ہے اے صحابہ کرام، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ جیسے ہی وہ یہ سنتے ہیں ان کی نظریں جھک جاتی ہیں اور تلواریں جھک جاتی ہیں۔ اتنے میں جب وہ خیمے میں داخل ہوتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان لیتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بہن، آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کے کچھ سپاہی آپ کی قید میں ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بہن، آپ یہاں کیوں آئیں؟ صرف پیغام بھیج دیتی تو آپ کے قیدی رہا ہو جاتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ آ ہی گئی ہیں تو چلیں، اسی بہانے ملاقات ہو گئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو رہا کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ جب حضرت شیمہ کو رخصت کرتے ہیں تو چند گھوڑے اور تحفے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں کہ ویر کے دروازے پر بہن آئے اور خالی ہاتھ جائے، یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے آپ کے مشاورت کے بنا قیدی آزاد کر دیے، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ حضور آپ جو چاہیں کریں، مگر کیا ہم آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے مشاورت کیوں نہیں کی؟ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ میرے پاس میری بہن چل کر آئی، کوئی لاؤ تو زمانے میں ایسا جو اتنا کمال رکھتا ہو۔ جزاک اللہ۔